وہ بھی برکت کے ساتھ۔ یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ کسی دن کسی ایسے بدبختی میں گم ہو جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کے ساتھ ہزاروں ٹینشن بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ بتا دو میں ایسا ہی نہ کہیں کہ ہم نے خمس کیوں دینا ہے۔ آپ یہاں ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ ہاں یا بغیر ٹیکس کے کام کرتے ہیں؟ ٹیکس دیتے ہیں نا۔ قانون کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ مجتہدین حرام کہتے ہیں۔ آغا سستانی کا بھی ہے، حرام ہے کہ آپ اس ملک کے قانون کو آپ توڑیں، حرام ہے۔ یہ واضح کلیئر بات ہے، آغا سستانی صاحب کی بھی ہے، مجتہدین کے، کسی ملک کے قانون کو آپ نہیں توڑ سکتے، حرام۔ تو آپ ٹیکس دیتے ہیں اور آپ سے ٹیکس لیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی ملک کو آباد کیا، اسی روڈ بناتے ہیں، اسی ٹیکس کے ساتھ، اسی ٹیکس کے ساتھ آپ کو سیٹلنگ دیتے ہیں۔ ہاں وہی ٹیکس جو آپ سے لیتے ہیں واپس آپ ہی پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی ٹیکس ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی خمس دے دے، اگر سارے خمس دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ سارے خمس دیتے، کہتے کوئی بھوکا نہ ہوتا، کوئی غریب نہ ہوتا، کوئی بھوکا نہ ہوتا اور کوئی غریب نہ ہوتا۔ بس رول ختم۔ خمس کا مسئلہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے۔ پھر ہم خمس نہیں دیتے، رول توڑ دیا، غربت پوری دنیا میں، رول ٹوٹ گیا۔ فضیل ابن عیاض کا میں بتا رہا تھا، ڈاکو کا قصہ ہے۔ خمس نہیں دو گے تو ڈاکو لے جائے گا، خمس نہیں دو گے تو یہی پیسہ بیماریوں میں جائے گا۔ ایک بندے خدا اسی طرح تھا، بہت کمائے، دن رات کمائے، اوور ٹائم لگایا، کھانا خراب کیا اپنا، بہت کمایا۔ جو سیونگ کی تھی تقریباً 10-12 ہزار ڈالر سیونگ کیا۔ اب دیکھیں مال صاف نہیں تھا اس کا، کیا کیا اس نے؟ اب پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ جہاں آپ نے خدا کی راہ میں نہیں دیا کہیں اور خرچ ہو جائے گا، پھر وہ شیطان کی راہ میں خرچ ہو جائے گا اور آپ کو ٹینشن بھی دے گا، مصیبت بھی آپ کے اوپر آئے گا۔ پتہ نہیں 10-12 ہزار سیونگ کی تھی، دن رات کام کیا اس بندے خدا نے، میں جانتا ہوں اس کو۔ اپنے دوست کا ایک گاڑی لیا، شوق میں تھا، جوان تھا، گاڑی لی، وہ گاڑی انشورنس بھی نہیں تھا، 20-25 ہزار کا گاڑی تھا، شوق کیا، فالتو شوق، ایسے شوق تو بہت لوگ کرتے، فالتو شوق کیا، دوست کا گاڑی لیا، وہ انشورنس بھی نہیں تھا، جا کر ایکسیڈنٹ کیا، جتنا کمایا تھا سارا ادھر دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھا ابھی آپ نے خمس نہیں دیا، جتنا آپ نے کمایا تھا دن رات وہ سب وہاں بلا میں کیا، بلائیں نازل ہوتی ہے۔ عزیزان من، مال کو پاک کر کے عبادت کریں۔ ہماری عبادتیں دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارا مال پاک نہیں ہے، مال پاک نہیں ہے، خمس نہیں دیتے ہم لوگ۔ فضیل ابن عیاض جو مشہور ڈاکو تھا، یہ ساری عبودیت کی بات ہے، عبودیت کی۔ فضیل ابن عیاض مشہور ڈاکو تھا۔ میں بات بتا رہا تھا کس چیز کے؟ قرآن کا، کہ میں کہتا ہوں اب قرآن سیکھ سکتے کہ یہ رول ہے ہمارے، ہمیں رول سیکھنا چاہیے۔ ہم جب جا کر گاڑی کے لیے جاتے کہ ہم ڈرائیونگ سیکھیں، فل لائسنس کب دے گا؟ جب آپ ایل سے شروع کرتے ہیں نا، تو جب آپ کو فل لائسنس دے گا 2 سال تو لگ جاتے ہیں نا۔ تو آپ جب شروع میں ایل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ کو کتنے جو ہے سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، پھر آپ نے جا کر وہاں سنانا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہاں پر آپ نے سنانا بھی ہے اور آپ نے پریکٹیکل دکھانا بھی ہے۔ اگر صحیح دکھایا، پاس ہو گئے تو بسم اللہ گاڑی میں بیٹھ جائیں، نہیں کہ تو بس اپنے گھر میں بیٹھ جائے، بہتر ہے۔ اس کرسی پہ آپ کو بیٹھنے کا، اس سیٹ پہ بیٹھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں کرے مجھے بہت شوق ہے گاڑی پہ بیٹھنے کا، نہیں بچہ ابھی آپ جائے گھر پہ بیٹھے، جب آپ سیکھیں گے رول، ہاں کوئی بچے ضد نہیں کرتے ہیں، جائے گھر میں ایک مدت رہیں، ہاں قانون سیکھ کے آئے، گاڑی پر آپ گاڑی کی سیٹ پر اسٹیئرنگ پر اس وقت بیٹھ سکتے ہیں جب آپ نے قانون پاس کیا ہوگا، بس اس وقت۔ اب ہم رول نہیں، ہم جب قرآن ہی نہیں آتے تو ہم پھر کہاں سے قرآن جب پڑھ ہی نہیں سکتے تو ہم رول کس طرح پھر جو ہے فالو کریں رول؟ فضیل ابن عیاض مشہور ڈاکو ہے زمانے کا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، جس گھر میں ڈاکہ ڈالتا تھا وہ پہلے سے کہتا تھا کہ کربلائی صاحب، حاجی صاحب میں آ رہا ہوں، آسٹریلیا میں اتنے سال آپ نے بہت کمایا، ابھی میرا بھی کچھ حصہ دے دے، وہ پھر آئے گا۔ پر اس نے کیا کیا کہ ایک گھر میں پوری زندگی اسی طرح کرتا تھا، ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے گیا، آدھی رات کا وقت ہے، تو ہمسائے کے گھر سے کوئی بندے خدا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے پوری زندگی گند میں گزاری ہے۔ ایک آیت اس کی کانوں کو آ لگی، وہ آیت کیا ہے؟
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یا ان الذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیا وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ ذکر خدا سے تیرا قلب ٹوٹ جائے اور خاشع ہو جائے؟ فضیل ابن عیاض پوری زندگی آؤٹ آف رول زندگی گزار رہے ہیں، ڈاکو ہے، بدماش ہے، آؤٹ آف رول زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسے نتیجے پر پہنچے کہ آدھی رات کا وقت ہے، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، ہمسائے کے گھر سے مومن بندے خدا تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آواز آئی علم یعن الذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیا وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ ذکر خدا سے تو خاشع بن جائے، تیرا دل ٹوٹ جائے اور تو باادب ہو جائے، اس بے شرمی کو، اس بے حیائی کو، اس ننگی زندگی کو چھوڑ دے۔ اسی وقت اسی جگہ سے ڈاکہ ڈالنا بند، پوری زندگی کیا ڈاکہ تو دور کی بات، آ کر یہ فضیل ابن عیاض بھی سکاکی کی طرح اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ 30 پاروں میں صرف ایک رول نے اس کو انسان بنایا۔ سن رہے نہیں سن رہے؟ 30 پاروں میں صرف ایک آیت نے، ایک ڈاکو، ایک بدنام زمانہ انسان کو، ایک ہی آیت نے، ایک ہی رول الہی نے اس کو انسان بنایا، جو کوئی دن اور رات قرآن کے ساتھ سروکار رکھے اور قرآن کی تلاوت کرے، خود بھی قرآن کی تلاوت کرے، بیوی بھی قرآن کی تلاوت کرے، بچے بھی قرآن کی تلاوت کرے، بل بیٹھ کر تفسیر قرآن پڑھے، ترجمہ قرآن پڑھے، پھر اس کا زندگی کس طرح ہوگا، پھر اس کی زندگی میں کس قسم کی برکت ہوں گی۔ جو ایک آیت سے صرف اس کی زندگی بدل جائے، اور جس کا کام صبح سے لے کر شام تک اسی تلاوت قرآن میں ہو، ایک آیت پڑھے، میں نہیں کہتا ہوں زیادہ پڑھے۔ جیسے آغا بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز شب کے لیے کہتے ہیں، نماز شب کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ ناممکن بات ہے کہ کوئی کمال تک پہنچے بغیر نماز شب کے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ نماز شب کے بغیر کوئی کمال تک نہیں پہنچ سکتا، ناممکن بات۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں خائی نماز شب پہ خان، آخرت میں خائی نماز شب پہ خان۔ دنیا چاہیے نماز شب پڑھے، آخرت چاہیے نماز شب پڑھے۔ کہتے جو نماز شب پڑھیں گے نا تو اس کی روزی میں بھی برکت ہوگا، چہرہ بھی نورانی ہوگا، اس دنیا میں بھی نورانی ہوگا، قبر میں بھی نورانی ہوگا، آخرت میں بھی نورانی ہوگا۔ جو نہیں پڑھیں گے تو پہلے سے ہم اتنا خوبصورت نہیں ہے، پھر وہ بھی چہرہ عجیب و غریب، قبر میں تو اور بھی خطرناک، قیامت کے دن پتہ چڑیل میں شروع ہوں گے کیا ہے کہ نہیں؟ نماز شب پڑھے، 11 رکعت کی ہے نماز شب، اور میں نے بتایا کہ اس مہینے میں پڑھنا بہت آسان ہے کہ نہیں؟ آپ ویسے بھی سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس نماز کو پڑھے، عادت ہو جائے کہ پورے سال آپ نماز شب پڑھیں گے۔ اصل میں کتنی رکعت کی ہے؟ 11 رکعت کی ہیں، 2 رکعت، 8 رکعت۔ اگر آپ 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیں گے، صرف آپ کہیں گے نماز شب پڑھتا ہوں قربت اللہ، 2 رکعت، کتنے بن جائیں گے؟ 8 رکعت، یہ 8 رکعت ختم۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز شب آپ پڑھیں گے، اس میں قنوت نہیں ہے، سورہ حمد پڑھ لیا، اس کے بعد جو بھی سورہ پڑھنے پڑے ختم، قنوت نہ پڑھے۔ کتنا بن گیا ابھی؟ 10۔ ایک اور رکعت ہے نماز وتر، کیا؟ وتر، نماز وتر کی 1 رکعت ہے، اسی 1 رکعت میں قنوت بھی ہے۔ آپ نے سورہ حمد میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے بھی آسان تر بتاؤں گا، اور آغا بہجت نے جو بتایا وہ بھی بتاؤں گا۔ 1 رکعت نماز وتر کی ہے، عبودیت ہے نا، درس ہماری عبودیت ہے، ہم نے بندہ بننا ہے۔ اس 30 ایام میں ہم نے ایک کورس کرنا ہے کہ 30 ایام ختم ہو جائے، عید کے دن ہم لوگ ایک پیور تیار انسان بندہ خدا بن جائے، خود اپنے اوپر ناز کرے، واہ واہ میں بندہ ہوں، اس سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، 1 رکعت نماز وتر آسان ہے، نماز وتر اسی میں قنوت بھی ہے۔ تسبیح پڑھے، تسبیح اٹھائیں آپ، تسبیح میں کتنے عدد ہیں؟ 99 ہے، ایک اس میں اضافہ کریں گے 100 بنے گا۔ آپ نے قنوت کی حالت میں سورہ حمد پڑھ لیا، سورہ حمد کے بعد کوئی سورہ پڑھے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل احد، جو بھی سورہ پڑھیں آپ کے لیے آسان ہو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سیدھا جائیں گے قنوت میں، قنوت میں جائیں گے 70 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، ایک ہاتھ سے اس طرح کریں
اور اس ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے جو ہے آپ تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی آپ خدا سے کیا استغفار مغفرت چاہتے ہیں خدا سے۔ آپ صبح کے وقت جب یہ کام کریں گے، جو نماز شب صبح کو پڑھے گا پورا دن اس کا خوشی اور بہترین طریقے سے گزرے گا، روزی میں بھی برکت ہوگا۔ آپ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا۔ تو آپ کہیں گے آقا غلام یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں تو ایسی بدبختیاں ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ کربلائی برکت سالوں سے گم ہو گئے ہیں۔ ہاں جس برکت کی آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، وہ تو ہمارے گھروں سے سالوں سال جناب کربلائی برکت گم ہو گئے۔ ہم سونے کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ جو ہے پتھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آقا صاحب یہ کوئی نیا ٹوٹکا بتا رہے ہیں؟ ہاں یہ نیا ٹوٹکا ہے، مٹی کو پتھر کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنے گا، پتھر کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنے گا۔ آپ ابھی سونے کو ہاتھ لگاتے تو کیا بنتے؟ ہاں پتھر بن جاتے۔ یعنی برکت نہیں ہے آپ کی زندگی میں، کربلائی برکت سالوں سے آپ کے گھروں سے گم ہو گئے۔ اگر آپ کا سروکار خدا کے ساتھ نہ ہو تو گم ہو جائے گا۔ بس آخری رکعت کیا ہے؟ نماز وتر۔ نماز وتر آپ نے اس ہاتھ کے ساتھ لیفٹ کو اٹھا، اس طرف دیکھیں، وہ آنا جانا وہاں ہوتا ہے، کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہے، اس طرف دیکھیں۔ یہ تو ہماری مجالسوں میں عادت ہوتا ہے، میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں، تقریباً 18 سال سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو جہاں مجلس ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں دروازے کے بالکل اپوزٹ میں ممبر رکھتے ہیں، کیونکہ جو آنا جب محسن بھائی کھڑا ہو جائے نا تو آپ سب اس کو دیکھیں گے کہ نیا آدمی آیا ہے، وہی محسن بھائی ہے، کوئی نیا آدمی نہیں ہے۔ ابھی کوئی وہاں وضو کرنے جاتے سارا ادھر دیکھتے ہیں، اور مت دیکھیں ادھر دیکھیں بھائی، توجہ ہٹ جائے گا نا، آپ کہاں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ خواتین بھی زیادہ باتیں نہ کریں، بویا ہاں سنیں، ہاں یہ سننے کی باتیں ہیں۔ اگر یہ آپ کے دل کو لگ جائے، جس طرح کے ایک ڈاکو فضیل ابن عیاض، ایک آیت سے اس کی زندگی بدل گئی، شاید انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ پتہ نہیں کون سی آیت ہمارے دل کو لگ جائے، کون سے مصیبت حسین ہمارے دل کو لگ جائے، ہاں اس سے دل ٹوٹ جائے اور اس ٹوٹے ہوئے دل پر خدا کی رحم ہو، ہاں اسی ٹوٹے ہوئے دل پر خدا کی رحم ہو۔ وتر کا میں بتاؤں گا، اسی ٹوٹے ہوئے دل پر خدا کی رحم ہو۔ دنیا میں جتنی چیز ٹوٹ جائے اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ کر رہے ہو؟ کوئی چیز اگر دنیا کی کوئی چیز ٹوٹ جائے اس کی قیمت ہے؟ نہیں ہے، لیکن اگر دل ٹوٹ جائے تو پھر وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ دل اگر ٹوٹ جائے تو سب سے پہلا خریدار خود خدا ہے اس ٹوٹے ہوئے دل کا۔ شعر بتاؤں اس کے لیے؟ ایک ربائی ہے، بند ربائی ہے، اس میں مولانا رومی صاحب نے بھی بتایا، مثنوی مولانا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے اس میں۔ تو یہ ربائی سنیں، اس ربائی میں یہی ایک نتیجہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ میں نماز وتر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اس ربائی میں کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ کس طرح شاعری کے یہ عارفانہ شاعری ہے، یہ کوئی غزل نہیں ہے، عشقی والے جو ہے وہ اشعار نہیں کہ جو آپ لوگ فیس بک میں پڑھا کرتے ہیں، یہ جو ہے عارفانہ شعر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد وعجل۔ دوست بھی آگے آ جائے تاکہ وہاں پر بھی باتیں ہو رہے ہیں، رجب آگے آ جائے، صلوات پڑھیں محمد والے اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ ربائی سنیں، ربائی اس طرف توجہ کریں، رجب کو آپ نہیں دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ ربائی سنیں۔ بشنو از نئی چو حکایت می کند۔ نئی کیا ہے؟ نئی جانتے نا جسے بانسری بجاتے ہیں۔ بشنو از نئی چو حکایت می کند از جدائیا شکایت می کند۔ یہ نئی کا عارفانہ شعر ہے۔ اب اس میں نئی کی مثال دی ہے، کہتے ہیں نئی جب نیستان میں ہے جہاں سے نئی اگتے ہیں، وہاں سے وہ جب اس کو کوئی کاٹ دے اور اس کو بانسری بنائے تو یہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھے وہاں سے توڑ کر مجھے بانسری بنائے۔ اب یہ عارفانہ انداز میں ہے، اس کو خوب غور سے سنیں، دماغ کہیں دوسری عشق کی طرف نہ لے جائے، اس عشق کی طرف آئے، عشق حقیقی، وہ پلاسٹکی عشق ہے، اس طرف جائے، اس طرف آئے۔ بشنو از نئی چو حکایت می کند از جدائیا شکایت می کند۔ پھر کیا نہیں، کیا کہتے ہیں؟ چو از نیستان مرا ببریدند
جب سے نیستان سے مجھے کاٹ دیا ہے، از نفیرم میرے ساس سے، ساس جو بچی آواز ہے سریلی آواز، چو از نیستان مرا بی بریدان، از نفیرم مرد و زن نالان، از نفیرم مرد و زن نالان۔ مولانا رومی اسی بند کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، عرفا ہے ہر کوئی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ مولانا کا تھا، اب امام خمینی اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اسی ربائی کو امام خمینی کیا فرماتے ہیں اس میں کہ وہاں تھا کہ بشنو وز نہیں، امام کیا فرماتے نشنو وز نہیں، نشنو وز نہیں چو شکایت می کنت، چھوڑتے اس کی شکایت، نشنو وز نہیں چو شکایت می کند، بشنو وز دل چو حکایت می کند، نشنو وز نہیں چو شکایت می کند، چھوڑے نہیں کو شکایت، اس کی شکایت کو، دل کی بات کو سنیں، نشنو وز نہیں چو شکایت می کند، بشنو وز دل چو حکایت می کند، دل کی بات سنو، نہیں چو سوزت خاک و خاکستر شود، نہیں چو جلے تو خاکستر بنے گا، نہیں چو سوزت خاک و خاکستر شود، دل چو سوزت خانہ دلبر شود۔ ابھی نماز شب پڑھیں گے نا؟ جو نہیں پڑھے گا وہ صلوات، اچھا جو پڑھے گا وہ بلند صلوات، محمد و آل محمد۔ یہ میں سارے ٹوٹکے دے رہا ہوں، آپ نے ساری دنیا کے ٹوٹکے آزمائے، جو سب فضول قسم کا تھا، یہ ٹوٹکا اہل بیت علیہ السلام کا ہے، رسول خدا کا ہے، خدا کی طرف سے ہے، اس پر بھی عمل کرے، پھر دیکھ اپنی زندگیوں میں کربلائی برکت واپس آئے گی نہیں۔ سالوں سے وہ مسافرت میں گئے نا آپ کے گھروں سے، کربلائی برکت اس کو بلائیے، کربلائی برکت ضد نہ کرے، چھوڑے ہمارے گھروں میں آ جائے، آ جائے نا، آ جائے گا، اور نماز شب پڑھے برکت صاحب آئے، کربلائی برکت وہ آ جائے گا ضرور۔ اب پڑھیں، پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، زندگیوں میں آپ کی برکت ہوں گی، چہرے نورانی ہوگا، رزق میں برکت ہوگا، زندگی میں برکت، آپ کے آل اولاد میں برکت، کربلائی برکت لوٹ جائے گا، واپس آئے گا۔ صرف پڑھے اس کو، دنیا میں خائی نماز شب بخوان، آخرت میں خائی نماز شب بخوان، سب کچھ اسی نماز شب میں۔ اور یہ دل بخانہ دلبر کب بنے گا؟ جب آپ آدھی رات کو اٹھیں گے نا، ابھی تو ماہ مبارک بھی سارے اٹھتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس وقت ہوگا جب ماہ مبارک ختم ہوگا، پھر آپ اس وقت اٹھیں، جس وقت دوبارہ سب خراٹے لے کے سو جائیں گے نا، نماز صبح قضا ہو جائے گی، اس وقت اگر آپ نے عادت ڈال دی اور اس وقت آپ اٹھنا شروع کریں گے، پھر آپ کی مثال کس طرح ہوں گی؟ کہتے جو نماز شب پڑھتے ہیں زمین پر، کہتے اس کی مثال پتہ ہے کس طرح ہے؟ جس طرح اہل زمین جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو پورے آسمان میں اندھیرا ہے، صرف ستاروں کے چمک دمک ہے، اسی طرح اہل آسمان جو فرشتے ہیں، جو کوئی روئی زمین پر نماز پڑھے، جو نماز شب نہ پڑھے وہ اندھیروں کی مثال ہے، جو پڑھے وہ ستاروں کے مانند ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ستارہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر صلوات پڑھیں، محمد وعجل فرجہم۔ آخری رکعت بتا رہا ہوں، 10 رکعت بتا دیا، 4 رکعت مثل نماز صبح، 8 رکعت ختم، 2 رکعت نماز شب، قنوت نہیں ہے اس میں، آخری رکعت میں ایک نماز وتر، تسبیح اٹھائیے اور ہاتھ کو رائٹ ہینڈ کے ساتھ تسبیح لیفٹ ہینڈ کے ساتھ اوپر کر کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آپ اس کو 70 مرتبہ پڑھیں یا 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ، وہ آپ کی مرضی، مستحبات میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، آپ پڑھیں گے 70 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جب یہ پڑھ لیا اس کے بعد 40 مومنین و مومنات مردہ و زندے کو آپ یاد کریں، کیا جب ثواب ہے، ہر روز آپ مردوں کو یاد کریں۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ مردوں کی دعا زندوں کی نسبت جلدی قبول ہوتی ہے، اگر ہم زندے مردوں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے پتہ نہیں کب قبول ہو جائیں، لیکن اگر مردہ زندوں کے بارے میں دعا کریں تو وہ فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اور وہ مردہ بھی اگر آپ اولیاء اللہ کو یاد کریں، اپنے والدین کو یاد کریں،
تو والد صاحب عالم برزخ میں خوشحال ہو جائے گا، واہ واہ میرا بچہ آسٹریلیا گیا مگر بے دین نہیں ہوا، وہاں تو کوئی نماز کیا تو دور کی بات، وہاں تو کوئی خدا کو بھی نہیں پوچھتا، میرا بیٹا اٹھ کے نماز شب پڑھتا ہے، میرے لیے استغفار کرتا ہے، واہ واہ۔ آپ اس میں کیا پڑھیں گے؟ 40 مومنین و مومنات کو کس طرح پڑھیں گے؟ اللہم اغفر میرا والد صاحب، اللہم اغفر والدہ، اللہم اغفر بیوی، اللہم اغفر بچہ، اللہم اغفر فلان دوست، اللہم اغفر فلان عالم، اللہم اغفر فلان شہید، اس طرح آپ پڑھیں گے۔ 40 مومنین و مومنات زندہ مردے کو آپ عربی میں نہیں پڑھیں گے، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اپنی زبان میں پڑھیں۔ خدا میرے والد صاحب کی مغفرت کر، ایک خدا میری والدہ کی مغفرت فرما، خدا میرے دوست کی مغفرت فرما، خدا جن کی میں نے غیبت کی ہے، جن کے پیٹھ پیچھے میں نے باتیں کی ہیں، حقوق و لباس میرے گردن پہ، خدا ان کو بخش دے۔ مومنین کے لیے دعا کریں۔ 40 مومنین و مومنات مردہ و زندے کو آپ یاد کریں گے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ جتنے آپ کے دل چاہیں آپ کیا پڑھیں گے؟ الہی الاف الہی الاف الہی الاف الہی الاف الہی الاف الہی الاف، خدایا مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے تو آپ جو ہے 8 رکعت پڑھیں۔ اگر اس سے بھی آپ بہت ہی سست ہو گئے ہیں 4 رکعت پڑھیں۔ اگر اور اس سے بھی زیادہ سست ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ سست ہیں 1 رکعت وتر پڑھیں۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آغائے بیجت کا فارمولہ بتاؤں گا کہ بس ہم اتنا مرد بنے، صبح کو اٹھیں نیند کی حالت سے، جب آپ کی بہت گہری نیند میں ہے نا، جب آپ اٹھیں گے نا آپ کو 11 رکعت تو دور کی بات نہیں پڑھ سکتے آپ 1 رکعت بھی، تو آغا بیجت فرماتے کم از کم اپنے اندر اتنی عادت ڈالے کہ نیند سے اٹھے اور کہے خدایا آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں 1 رکعت کیا میں آنکھ بھی نہیں کھول سکتا ہوں سر دیکھ رہے میرا آغا، مولا دیکھ رہے سر میرا گہری نیند میں ہوں، میں آنکھیں بھی بند ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ 11 رکعت پڑھے، میں 11 رکعت کیا میں آنکھ نہیں کھول سکتا، تو آپ 11 رکعت کہاں سے پڑھوں؟ تو آغا بیجت فرماتے کم از کم اتنا مرد بنے کہ صرف اٹھے اور 1 منٹ کے لیے اٹھے، بس اٹھے اس طرح کرے، خدا دیکھا مجھے نا، عادت بنائے، خدا اسی عادت کو بھی پسند کرے گا۔ کہا خدا کہے گا بالا چلو اتنا مرد تو بن گئے، تو 1 منٹ والا مرد تو بن گیا، ابھی دیکھ خدا تیرا تجھ کو کتنے منٹ والا مرد بنائے گا، گھنٹوں والا۔ پوری زندگی تو مرد نہیں مردانہ زندگی گزارو گے، انسانی زندگی گزارو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوبارہ آیت پڑھوں پھر بتاؤں کہ اس آیت کی تلاوت میں نے کیوں کی۔ سورہ پہلا پارہ جو ہے الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی داستان، کوئی ڈائجسٹ، کوئی ناول، کوئی لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہیں، اس میں انسانی رول ہے، اپنے انسانی رول کے لیے مطالعہ کرے، شاید کہ تو انسان بن جائے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مومن کی نشانی بتا رہے، متقی کی نشانی، عبد کی کیا نشانی ہے؟ کہتے ہیں یہ عبد ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی عبد نہ ہو تو اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، جو متقی نہ ہو وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، صرف متقین ہیں جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اور قرآن پر صرف نہیں بلکہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ہم نے رسول خدا کو دیکھیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، ہم نے امام زمانہ کو دیکھیں غیب میں ہے نا، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا، انشاءاللہ ہے اور ضرور آئے گا۔ بس مومن واقعی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے تو کیا ہے کہ وہ شک نہیں کرتے، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو جب اٹھاتے تو اس میں شک نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کتاب میں پورے یقین ہے، انسانی رول ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مومن کی دوسری نشانی متقی کی، اور عبد کی دوسری نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کس چیز پر رکھتے ہیں؟ غیب پر۔ یہیں پر رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے سامنے کیا بتایا آپ لوگوں کے بارے میں؟ رسول خدا اپنے اصحاب کے سامنے موجود ہیں اور رسول خدا نے ایک سلام بھیجا، کہا سلام ہے میرے بھائیوں پر۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سلام ہمیں کیا، ہم تو آپ کے اصحاب میں سے ہیں۔
تو رسول خدا نے کہا نہیں، آپ لوگوں کے اوپر یہ سلام نہیں ہے. آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا میرے بھائی وہ ہیں جو آخر الزمان میں آئے گا، جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے لیکن ہم پر ایمان لایا ہے. آپ لوگ تو ہمیں دیکھے ہیں، جو دیکھا ہے نا تو بدبختی کیا کیا. آخر میں رسول خدا کو کہا کہ ہزیان بول رہے ہیں، نعوذ باللہ. ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم ایمان لائے. جنہوں نے دیکھا تھا در زہرا کو جلایا، ہم نے نہیں دیکھا. ہم تو روتے ہیں در زہرا کی اس بے حرمتی، خانہ زہرا کی بے حرمتی پر ہم لوگ روتے نہیں روتے. بس ہمارا اجر زیادہ ہے. رسول خدا نے سلام بھیجے ہیں، کہتے آخر الزمان میں ہمارے ایسے دوست آئیں گے، میرے برادران. سلام ہو مجھے، میرے شادی میں ذہن میں ہے برادران یا دوست بتائے کہ اس پر سلام ہو کہ وہ آخر الزمان میں آئے گا، ہمیں نہیں دیکھا ہے لیکن ہم پر ایمان لائے. اور لوگ اس طرح، اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ خوشخبری آج آپ لوگوں کو بتاؤں. یہ حدیث مجھے یاد آئی، مفہوم بتاؤں گا میں کہ ان لوگوں کے بارے میں رسول خدا کیا فرماتے ہیں. آپ لوگوں کے بارے میں کہتے ان لوگوں کے بارے میں خدا نے مجھے کب انفارمیشن دیا تھا کہ اے رسول، اس وقت دیا تھا کہ اب اس سے پہلے کہ یہ اپنے باپ یعنی والدین کے باپ کے صلب میں جائے اور ماں کی رحم میں جائے، اس سے پہلے ان کا نام بھی پتا ہے اور اس کا عصب و نسب بھی مجھے پتا ہے. یہ لوگ آخر الزمان میں دین کو، آخر الزمان میں جس وقت ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، ان لوگوں کی مثال اس طرح ہوگی جس طرح کہ ایک سخت انگارے کو، ایک آگ کو ہاتھ میں لے کر زندگی گزاری. آج وہی زمانہ ہے کہ نہیں؟ آج ہر طرف گناہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، جب باہر جاتے ہیں آپ یہاں راز و نیاز کرتے ہیں، باہر جب گمراہیوں کو دیکھتے تو شیطان پھر آپ کو اکساتے ہیں، واپس اسی پٹری پہ لے آتے ہیں. اب میں نے مفہوم بتایا اس حدیث کا کہ رسول خدا نے اس قسم کا حدیث یہ بیان فرمایا کہ آخر الزمان میں اس قسم کے لوگ ہوں گے کہ ہمیں نہیں دیکھا لیکن ہم پر ایمان لائے. اور یہ لوگ اپنے ایمان کو کس طرح بچاتے ہیں؟ بہت سخت ہے. یعنی اپنے ہاتھ میں اس طرح کی مثال ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ میں کوئی انگارہ لے، کوئی آگ لے کر زندگی گزارے. آج اسی زمان اب اپنے ایمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بازاروں میں گھومتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کام میں جاتے ہیں، کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اپنی ایمان کو ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں. بہت سخت کام ہے یا نہیں؟ ایمان بچانا یہاں بہت مشکل ہو گیا. بس ایک ہی راستہ بچا ہے. جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اس کا پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کا عبد بنے. جب آپ نماز شب پڑھیں گے تو نماز شب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر اس پڑھنے والے کو گناہوں سے دور رکھے گا. اگر آپ گناہ بھی کرنا چاہیں تو نماز شب آپ کو، یہ نماز شب کا وعدہ ہے کہ تجھے روکے گا. کہتے تو نے حق ادا کیا، اب میرا حق ہے کہ میں تمہاری پاسداری کروں پورا دن. اب میرا ڈیوٹی ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں تمہیں بچاؤں، گناہوں سے بچاؤں. آپ 11 رکعت کی میں نے کہا، اور آغا بیجت کا بھی میں نے بتایا. اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے صبح کو اٹھے کہے اتنی حالت عجیب میری حالت ہے، خدا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتے، اتنا مرد بنے، خدا آپ کو مزید توفیق دے گا. آہستہ آہستہ ایک رکعت سے دو سے تین سے آخر 11 رکعت پر بھی آپ پہنچیں گے انشاءاللہ بامید خدا. بس عبد بنے. بحث کہاں کی ہماری کہ دیکھیں قرآن کہ جب تک آپ نے نہیں سیکھا ہے قرآن تو آپ عبد کس طرح بنیں گے؟ آپ کے لیے مشکل ہے عبد بننا، کیونکہ سارے رول قرآن میں اور آپ رول کی تلاوت ہی نہیں کر رہے. نہ خود تلاوت کرتے، نہ بچوں کو تلاوت کرنے کا آپ طریقہ بتاتے ہیں. اب بچے جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے، وہ تو معصوم ہیں، طفل معصوم ہیں. اگر بچے یہاں گمراہ ہو گئے اور آپ مر جائیں گے، اگر یہ بچہ گمراہ ہو گیا اور اس کے بچے آ کر وہ بھی گمراہ ہو جائے، اور قیامت تک تمہارے جو نسل آئیں گے سب کے گناہ تمہارے کھاتے میں. برداشت کر سکتے ہو اتنے گناہوں کو؟ کر سکتے ہو؟ میں ایک مثال دوں. اگر کوئی 30 سال عمر کی ہو، اگر 30 سال میں صرف دن میں ایک گناہ کیا ہو تو 30 سال میں اگر ضرب دے دے، سال میں 365 دن ہے، ضرب دے دے کس کی میتھمیٹکس زور ہے. اگر دن میں ایک گناہ کرے 30 سال میں کتنے گناہ بن جائیں گے؟ پڑھے لکھے نہیں کوئی؟ 10,000 بولی لگائے، 10,801 ایکشن ہے، 10,900 خواتین میں سے کتنا بنتے ہیں؟ اگر کوئی ایک گناہ کرے 30 سال میں
साल में 365 दिन, दिन में एक गुनाह करे तो साल 30 साल में कितने गुनाह बनेंगे हमारे? 10,950। ये भी एक्शन लग गया। 10,950 है, कोई और एक्शन लगाए? हाँ, 10,950 एक गुनाह। काश हम एक गुनाह करते 30 साल की उम्र में। 10,950 एक गुनाह 24 घंटों में। अगर आप अब एक गुनाह का हम जवाब नहीं देख सकते, 30 साल की उम्र के गुनाहों का हम खुदा के सामने किस तरह मुंह दिखाएंगे? अगर इस 24 घंटे के गुनाहों में देखें तो हमारे तो 1000 से भी क्रॉस करते गुनाह। आंखों की गुनाह, कान की गुनाह, जबान की गुनाह। आय हाय, सबसे ज्यादा गुनाह भी जबान है। चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बस बोलते जाए तो करो बखुदा कुछ नहीं होगा। हाँ, गैबतों भी गैबतें। हाँ, चंद मर्द बैठे वो भी गैबत, खवातीन बैठे तो और भी माशाल्लाह ज्यादा गैबतें होती हैं। मर्दों में भी तोहमतें, खवातीन में भी तोहमतें। देखिए जबान से हम कितनी गुनाहें करते हैं। उसके पीठ पीछे बातें करें, उसके पीठ पीछे बातें करें, दिन इस तरह हम गुजारते हैं, है कि नहीं? बस इस अगर गुनाहों को हिसाब करें 24 घंटों में, फिर हमारे 1,000 गुनाह बनते हैं। 1,000 गुनाह से ज्यादा बनेगा। फिर इस 1,000 गुनाह को अगर आप 30 साल के साथ ज़रब दे दे तो ये कितना पहुंचेगा? फिर अभी तो ज़रब लगाओ, फिर ये तो फिर काबिल शुमारिश भी नहीं आता। हाँ, तो गुनाह तो ज्यादा करते हैं। आंखों की गुनाह ज्यादा, जबान की गुनाह इला माशाअल्लाह। और गुनाह कबीरा में सबसे ज्यादा गुनाह जो है जबान की गुनाह, कान की गुनाह, जबान की गुनाह, आंखों की गुनाह, हाथों की गुनाह और पाँव के गुनाह, शहवत परस्ती के गुनाह। ये सब गुनाह है, चार्ज होते रहे। और जिन्होंने अपने आप को पाक किया, ऐसे औलियाउल्लाह भी हैं, ऐसे अशखास भी हैं जो अत्ता नींद की हालत में भी गुनाह नहीं करते। हम दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नींद की हालत में अपने आप को गुनाहों से कंट्रोल करता है। नींद में गुनाह को देखता है, नामहरम को देखता है तो मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। हम तो लाइफ भी नहीं फेरते, वो देखते हैं और भी देखे, शौक से देखे, पछता जाएंगे अगर ना देखें। अपने आप को फिर 1000 दफा मलामत करेंगे, यार मिस हो गया वाला, कल दोबारा जाकर देखूंगा। हाँ, गलती हो गई, मैंने नहीं देखा है, कल दोबारा देखूंगा। हम गुनाह का हसरत करते हैं। और कोई अगर गुनाह का हसरत का है, कल रात भी मैंने बताया, बहुत ही खतरनाक है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इल्तमा से दुआ, इस आयत को खत्म करके इल्तमा से दुआ। अल्लज़ीना, अब्द की निशानी। अब्द कौन है? जो इस कुरान पर क्या ईमान रखे। और दूसरी निशानी गैब पर ईमान रखे। वो युकीमुन अस्सलात, तीसरी निशानी, और नमाज अदा करे। नमाज अदा करे मोमिन की तीसरी निशानी। अब्द की तीसरी निशानी। पहली निशानी इस किताब में शक नहीं करता, दूसरी निशानी गैब पर ईमान रखता है, तीसरी निशानी वो युकीमुन अस्सलात, नमाज अदा करता है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और खुदा ने जो उसको रिस्क दिया है, पैसा दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, उससे खुदा की राह में इंफाक करता है। चौथी निशानी है किसकी? अब्द की। ये अब्द की निशानी है। और आखिरी निशानी पांचवी, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, ए रसूल ये लोग ईमान लाते किस चीज पर? जो मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल की, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और तुमसे पहले जो दूसरों पर नाजिल की, ये उस पर भी ईमान रखता है। तुझ पर भी जो मैंने नाजिल की उस पर भी ईमान रखता है, और जो तुझसे पहले के अंबिया थे, दूसरे थे, उस पर भी ईमान रखता है। और बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर भी ये क्या रखते हैं? यकीन रखते हैं। ये अब्द की निशानियां मैंने आप लोगों को बताया कि अब्द की निशानी ये है। अगर अपने आप को अब्द बनाना चाहते हो तो मैं एक रिवायत के साथ खत्म कर दूंगा। अगर अब्द बनना चाहते हैं तो बहुत ही शीरीन रिवायत अभी मेरे ज़हन में आया, मैं बताऊंगा आपको। सुनना चाहते हो? शीरीन रिवायत, बहुत ही शीरीन रिवायत, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ अली, आप और आपके शिया
سنیں، آپ اور آپ کے شیعہ، آپ اور آپ کے ماننے والے، خدا ان کو قیامت میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ایسی جگہ دے گا، ایسا مقام دے گا کہ اولین انسان سے لے کر آخرین انسان تک، قیامت کا جو آخری انسان ہے، آخرین انسان تک جب قیامت کے دن آ کر اس منظر کو دیکھے گا، علی اور علی کے شیعوں کو دیکھے گا اور اس کے مقام کو دیکھے گا، تو حسرت کا ہے۔ بڑی آسانی سے سن لیو، اللہ افسوس کی بات، نعرہ بھی نہیں لگا، نعرہ والا نہیں ہے نا، ہم لوگ کوئٹہ والے نعرہ نہیں لگا، نعرہ حیدری، ہم لوگ نعرہ نہیں لگاتے جو اب نعرہ عجیب روایت میں نے بتایا، اے علی، آپ اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے شیعہ، خدا ان کو ایسا مقام دے گا قیامت کے دن کہ اولین انسان سے لے کر آخرین انسان تک سب اس منظر کو، جب قیامت کے اس منظر کو دیکھے گا، علی کے مقام کو اور علی کے ماننے اور چاہنے والے کے مقام کو دیکھے گا، تو حسرت کا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ علی کے ساتھ رہو تو عبد بنو، سبحان اللہ، اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا، پوری انسانیت، پتہ نہیں کتنے انسان خدا نے خلق کی ہیں، معلوم ہے ہمیں، اور کتنے اور آئیں گے، قیامت کے دن یہ سب حسرت کہیں گے کہ کاش ہم علی کے پیروکاروں میں سے ہوتے، کاش ہم علی کے چاہنے والوں میں سے ہوتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علی کی محبت ہمیں مفت میں ملا ہے، اس وجہ سے ہم قدردانی نہیں کرتے ہیں۔ علی کی محبت ہمیں قسط میں ملا، اس وجہ سے ہم قدردانی نہیں کرتے ہیں۔ چلے قدردان علی و اولاد علی بنے۔ یہ سوال بھی جو مجھے بتائے کل رات انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اپنے ان دلوں کو لے چلیں، ہر رات ہماری خوش بختی ہے کہ راہ دور سے ہم کربلا کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کربلا نہیں پہنچ سکتے، کم از کم دور سے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے روبہ قبلہ یوں تو کہہ سکتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام واجب ہے یا مستحب؟ مستحب۔ جواب کیا ہے؟ واجب۔ اگر ہم مولا حسین کو سلام کریں گے وہ جواب دیں گے کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے، جواب ضرور دیں گے۔ یا حسین، ہم ہر رات کربلا کی زیارت کر کے آتے ہیں، یہ جسم کربلا نہیں پہنچ رہا لیکن اس دلوں کو ہم ہر رات کربلا پہنچا رہے ہیں۔ کب ہو کہ ہماری یہ وجود گناہگار کربلا کی زیارت کو آئے انشاءاللہ۔ قریب سے ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت میں مشرف اور زیارت کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کی دل کی یہ آرزو ہے، اگر آپ کے دلوں میں یہ آرزو ہے تو ہر رات میرے ساتھ چلیں۔ جانا چاہتے ہو؟ اگر جانا چاہتے ہو تو بسم اللہ۔ ہر کی دورات اوسے کرب و بلا، بسم اللہ۔ از جوانی بپیری رسیدم، عاقبت کربلا را ندیدم۔ جانم حسین، جانم حسین، دل حسین کی چشمی است کہ ہم پروانہ سب مل کے دلوں کو عشق حسین کے ساتھ آمادہ کرے۔ میں مسائل پڑھوں۔ یا ابا عبداللہ، بلند آواز کے ساتھ،
یا ابا ماشاءاللہ میں ذلیل گنہگار رات کو تیرے دربار میں آتا ہوں، حاجت لے کر آتا ہوں، مشکلات لے کر آتا ہوں۔ خدا میری گناہیں بہت زیادہ ہیں، شرم آتی ہے کسی کو بتا دوں، لیکن تجھے بتاؤں گا۔ ہم سب سے اپنی گناہوں کو چھپا سکتے لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ اے خدا کتنی گناہیں میں نے کی ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، کس طرح تیرے سامنے بیان کروں۔ جو گناہیں میں نے انجام دی اگر تیرے بندوں کو پتا چلے تو میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن تو کتنا مہربان خدا ہے، ابھی تک مجھے ذلیل نہیں کیا ہے۔ میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، تو بخشش پہ بخشش کرتا رہا، نہ کر اتنا خدا۔ خدا میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، تو بخشش پہ بخشش کرتا رہا، نہ کر خدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اس زمانے میں نماز استسقاء کے لیے میدان میں جمع ہوئے، مومنین کو جمع کیا کہ دعا کرے نماز ہو جائے، بارش ہو جائے نماز پڑھے۔ جب سارے اکٹھے ہوئے نماز استسقاء پڑھی، حضرت موسیٰ نے دعا کی، بارش نہیں ہوئی، پریشان ہوا، خدا سے التجا کی، خدا بارش کیوں نہیں ہوئی، اے خدا کیوں بارش نہیں ہوئی؟ خدا نے کہا اے موسیٰ جن کو تو ساتھ لائے ان میں گنہگار ہے، اس کی وجہ سے اپنی رحمت نازل نہیں کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ کو پیغام دی، جناب موسیٰ لوگوں میں آئے، کہا اے لوگوں سن لے، ہم نے نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی، میں نے خدا سے پوچھا کیوں بارش نہیں ہوئی؟ خدا نے مجھے یہ میسج دیا ہے۔ کیا میسج موسیٰ بتا دے؟ کہا خدا نے کہا جن بندوں کو تو ساتھ لے کر آئے ان میں گنہگار ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنی رحمت نازل نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم میں وہ گنہگار جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ اور جب یہ جملہ موسیٰ نے کہا وہ گنہگار سمجھ گیا کس طرح باہر نکلے۔ اگر نکل جائے تو سارے ہنسیں گے، سائیں گے کہ بدبخت تو تیری وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ اسی وقت دل ٹوٹ گیا، خدا سے کہا خدا مجھے ذلیل نہ کر، اگر میں ان بندوں سے نکل گیا تو سب پہچان لیں گے میں گنہگار ہوں۔ او خدا تو ستار العیوب ہے، مجھے بخش دے، اپنے بندوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا۔ جب خدا نے آواز سنی اللہ اکبر، بارش رحمت نازل ہوئی، اللہ اکبر، بارش نازل ہوئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد موسیٰ نے سوال کیا، موسیٰ نے دیکھا کوئی باہر تو نہیں نکل گیا، بارش بھی ہوئی لیکن کوئی مجمع سے باہر نہیں نکل گیا۔ خدا سے سوال کی موسیٰ نے، اے خدا وہ گنہگار تو باہر نہیں نکلا، پھر بھی اب تمہاری رحمت نازل ہوئی، کہاں انہوں نے توبہ کیا؟ موسیٰ نے کہا خدا مجھے وہ دکھا سکتے ہو اپنا وہ بندہ؟ کہا موسیٰ نہیں،
ساتھ گناہ ایک لحظے کا ہے لیکن عمر بھر پشیمانی، عمر بھر ملامت۔ اگر آپ ایک لحظے کے لیے گناہ کرتے ہیں پوری عمر میں اپنے آپ کو لعنت کرتے ہیں۔ جب بھی گناہ انسان کو یاد آتا ہے انسان شرمندہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، مخصوصاً امام زمان کے سامنے انسان بے شرم بنتا ہے، انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ اے امام زمانہ مجھے بخش دے، گناہ کے ذریعے میں نے آپ کا دل توڑ دیا۔ یا ابن الحسن نگاہ کن امشب به حال زار ما را ببین۔ یا ابا عبداللہ، مصیبت پڑھوں گا، آپ تیار ہو گئے نا؟ خدا سے مغفرت مانگے، حسین کے صدقے میں مانگے، ہر رات ذکر حسین، ہر رات یاد حسین۔ ابھی تو محرم بھی نہیں ہے لیکن کل یوم عاشورا کل عرض کربلا۔ جب ہمارا امام زمان خوش نہیں ہے، جب خود امام زمان صبح کو اٹھ کر جد غریب حسین کے لیے روتے جب میرا مولا تم زدہ ہے تو میں کیوں نہ ہر صبح کو امام زمانہ جب اٹھتے جد غریب حسین کا خون آلود کرتا دیکھتے رونا کرتے، اے خدا کب میرا ظہور ہوگا، جد غریب کا انتخاب